دھند نے پنجاب کے کئی شہروں کو لپیٹ میں لے لیا۔ راستے گم، ٹریفک حادثات میں 7 شہری جان سے گئے، 6 زخمی۔ نواب شاہ میں مہران ہائی وے پر 2 گاڑیاں ٹکرا گئیں۔ حادثے میں 3 افراد جاں بحق، 2 بچے زخمی ہو گئے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں رجانہ روڈ پر نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار دم توڑ گئے۔ شیخوپورہ اور جھنگ میں دھند کے باعث حادثات میں ایک شخص جان سے گیا۔ ملک کے مختلف موٹر ویز کو حد نگاہ میں بہتری کے بعد کھول دیا گیا۔ M2، M3 اور M11 پر ٹریفک بند۔ وادی کیلاش، گولین اور گرم چشمے میں برف باری کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ لوئر اور اپر چترال کو ملانے والے لواری ٹنل میں 16 انچ سے زائد برف باری۔ گلگت بلتستان میں ہر طرف سفید موتیوں کی بہار، نلتر، یاسین اور خنجراب میں برف ہی برف۔ گلیات کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ برف باری سے تمام رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ سیاحوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایبٹ آباد اور گردوانواں میں بارش، آزاد کشمیر میں وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری۔ مری ایکسپریس وے پر شدید برف باری کی وجہ سے ٹریفک کا داخلہ بند۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ ملک کی مجموعی سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ۔ کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے 30 دسمبر کے فیصلوں پر غور۔ وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی نظام میں تبدیلی پر مشاورت۔ بلدیاتی نظام کو پنجاب کی طرز پر تبدیل کرنے کی سفارشات۔ سال کے دوسرے روز پاکستان سٹاک مارکیٹ کا شاندار آغاز۔ 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس پہلی بار 1,79,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ انڈیکس 2,634 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,79,000 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں تیل و گیس کے بڑے ذخائر دریافت۔ وزیراعظم شہباز شریف کی نئے ذخائر ملنے پر قوم کو مبارکباد۔ ضلع کوہاٹ میں ناشپا بلاک میں دریافت پر متعلقہ اداروں کی تعریف۔ شہباز شریف کی زیر صدارت پیٹرولیم ڈویژن کے امور پر اہم اجلاس۔ وزیراعظم نے کہا، ملک میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر کی دریافت ترجیحات میں شامل ہونی چاہیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد کی مد میں خرچ ہونے والا زر مبادلہ بچایا جا سکے گا۔ وزیراعظم کی تیل اور گیس سپلائی چین کو ترجیحی بنیادوں پر ڈیجیٹائز کرنے کی ہدایت۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ذخائر سے یومیہ 4100 بیرل تیل نکالا جا سکے گا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت سرمایہ کاری سے متعلق اجلاس۔ بیرونی اور ملکی سرمایہ کاروں کو مزید سہولیات دینے کے لیے سفارشات طلب۔ بہتر صورتحال کے لیے ملک کے 5 بڑوں میں اعتماد کی بحالی اور رابطہ ہونا چاہیے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کا موقف، کہا بڑوں میں وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف شامل ہیں۔ تیسرے بڑے صدر آصف علی زرداری ہیں اور چوتھے بڑے بانی پی ٹی آئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک 5ویں شخصیت ہیں۔ پی ٹی آئی نے 8 فروری کو احتجاج پہ اعجام کی کوشش کی تو یہ ناکام کریں گے۔ تحریک انصاف فوری احتجاج کی قول واپس لے۔ سیاستدانوں کے خلاف بیان بازی ضرور کریں مگر افواج پاکستان کے خلاف بیان بازی بند کریں۔ بانی پی ٹی آئی حکومت سے بالکل مذاکرات نہیں چاہتے۔ پی ٹی آئی بانی کے موقف کے بغیر مذاکرات نہیں کر سکتی۔ پی ٹی آئی میں اکثریت مذاکرات چاہتی ہے۔ وزیر اعظم نے 2 سے 3 مرتبہ مذاکرات کی دعوت دی۔ بانی کا آج بھی ایک ہی موقف ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ چلانی چاہیے۔ محمود اچکزئی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ بھارت کے ساتھ برابری کی بنیاد پر ہی بات ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا 2 ٹوک پیغام، کہا بھارت کے ساتھ اپنے موقف پر قائم ہے۔ کوشش ہے کہ ویمنز ورلڈ کپ کی میزبانی پاکستان کو مل جائے۔ مینز ورلڈ کپ کے حوالے سے کپتان سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ کرکٹ کے معاملے کرکٹر دیکھ رہے ہیں۔ کراچی میں گراؤنڈز کے معاملے سے آگاہ ہوں۔ بہت جلد کراچی سمیت پورے ملک میں گراؤنڈز کے حوالے سے اچھی خبر ملے گی۔ نیشنل اسٹیڈیم تعمیر نو کے بعد لاہور سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ پی آئی اے کی 29 مارچ سے لندن کے لیے اڑان بھرے گی۔ وزیر ہوابازی خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 6 سال کے وقفے کے بعد قومی ایئر لائن لندن کے لیے سروس شروع کرے گی۔ یہ شاندار سنگ میل سول ایویشن اتھارٹی اور پی آئی اے کی مسلسل کاوشوں کا مظہر ہے۔ ابتدائی طور پر ہفتے میں 4 پروازوں کا آغاز کیا جائے گا۔ پاکستان نے برطانیہ کی ایئر لائن نورس اٹلانٹک کو بھی پروازوں کی منظوری دے دی۔ ایئر لائن لندن، مانچسٹر اور برمنگھم سے اسلام آباد کے لیے براہ راست پروازیں چلائی جائیں گی۔
پاکستان نے بنگلہ دیش کی بیمان ایئر لائن کو براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی۔ پروازیں ڈھاکہ سے کراچی آپریٹ کریں گی۔ ذرائع کے مطابق ایئر لائن کو 3 ماہ یعنی 30 مارچ تک منظور شدہ روٹ کے ذریعے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ Pakistan reiterates its support and firm commitment to the unity and territorial integrity of Yemen. Pakistan strongly opposes unilateral steps by any Yemeni party that may further escalate the situation and threaten peace and stability of Yemen as well as that of the region. Pakistan also expresses solidarity with the Kingdom of Saudi Arabia and reaffirms its firm commitment to the security of the kingdom. پاکستان کا یمن تنازع کے پرامن حل کی حمایت کا اعلان۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان یمن کی خود مختاری کی قدر کرتا ہے، سعودی عرب کی خود مختاری کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ اماراتی صدر کے دورے کے دوران اہم معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ مزید بولے، اسرائیل کے شمالی لینڈ کو الگ الگ تسلیم کرنے کو مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان شمالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے۔ شمالیہ کے وزیر خارجہ کا اسحاق ڈار سے رابطہ، انہوں نے پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ بلومبرگ کی پاکستان میں مہنگائی میں کمی اور پالیسی استحکام کی تصدیق۔ رپورٹ میں کہا پاکستان میں قیمتوں کا استحکام اور معاشی نظم و نسق بہتر ہو رہا ہے۔ دسمبر میں افراط زر 5.6% رہا، جو توقعات اور نومبر کے 6.1% سے کم ہے۔ خوراک کی قیمتوں میں دباؤ کم ہوا، غذائی افراط زر 3.24% رہا۔ خوراک کی بہتر دستیابی سے مارکیٹ میں استحکام آیا۔ عوامی ریلیف کے آثار نمایاں ہوئے، مارکیٹ اندازوں سے کم مہنگائی نے اعتماد بڑھایا۔ پالیسی سمت کی تصدیق کی۔ اسٹیٹ بینک نے استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی ریٹ تقریباً 3 سال کی کم ترین سطح پر کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے نئے آئی جی سندھ جاوید عالم موڈو کی ملاقات۔ مراد علی شاہ کا سندھ پولیس کی کمان سنبھالنے پر نئے خواہشات کا اظہار۔ کہا کچے میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن پوری قوت سے جاری رہنا چاہیے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کے خاتمے کی کوششیں تیز کرنی چاہیے۔ سندھ پولیس کا عوام دوست تاثر بحال کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں۔ جاوید عالم نے آئی جی سندھ کا انچارج سنبھال لیا۔ سی پی او پہنچنے پر پولیس کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ آئی جی سندھ کی پولیس کے شہداء کی یادگار پر حاضری، اعلیٰ پولیس افسروں سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واگا بارڈر پر نئے ارینا کا افتتاح کر دیا۔ جوائنٹ چیک پوسٹ واگا پر نو تعمیر شدہ ارینے کی خصوصی افتتاحی تقریب۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب، کور کمانڈر لاہور اور وزراء کی شرکت۔ نئے ارینے میں شائقین کی نشستوں کی تعداد 7,500 سے بڑھا کر 25,000 کر دی گئی۔ پنجاب حکومت نے 9 سرکاری محکمے ختم کر دیے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ محکموں کو ختم کر کے محکمہ فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن میں ضم کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مذکورہ ادارے فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن کے ماتحت ہوں گے۔ یہ محکمہ فوری طور پر فعال ہوگا۔ تمام ضم شدہ اداروں کا ایک سیکٹری اور ایک ڈی جی ہوگا۔ راولپنڈی اور پیر محل میں غیرت کے نام پر 2 خواتین قتل۔ واہ کینٹ میں شادی شدہ خاتون کو گولیاں مار کر غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ مقتولہ سمیرہ 7 دن قبل اپنے چچا کے ہمراہ پاکستان آئی تھی۔ ملزم ولید اور اسرار نے گھر میں داخل ہو کر فائرنگ کر کے قتل کیا۔ پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ پیر محل کے علاقے اروتی میں بھائی نے غیرت کے نام پر بہن کو قتل کیا۔ ملزم موقع سے فرار، مقدمہ درج۔ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ بلوچستان کا پشاور کا دورہ۔ شرکا کی گورنر خیبر پختونخوا اور کور کمانڈر پشاور سے ملاقات۔ وفد کی یادگار شہداء پر حاضری اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کور کمانڈر پشاور کی شرکا کو صوبے میں امن و امان، سال دہشت گردی اور بارڈر مینجمنٹ سے متعلق اقدامات پر بریفنگ، سوالات کے جوابات دیے۔ وفد نے گورنر ہاؤس پشاور اور قلعہ بالا حصار میوزیم کا بھی دورہ کیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان اور فرنٹیئر کور ملک کی سلامتی اور استحکام کی ضامن ہے۔
ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر گیا، 6 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ مظاہرین نے گورنر آفس، مسجد، ٹاؤن ہال اور بینکوں پر پتھراؤ کیا۔ پولیس نے آنسو گیس شیلنگ اور ہوائی فائرنگ سے منتشر کرنے کی کوشش کی۔ زخمیوں میں 2 کی حالت نازک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ پولیس نے 50 سے زائد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ نیو یارک سٹی کے نئے منتخب میئر زہران ممدانی کا عہدہ سنبھالتے ہی بڑا فیصلہ۔ 1 جنوری 2026 کو حلف اٹھانے کے فوراً بعد انہوں نے کئی ایگزیکٹو احکامات جاری کیے۔ انہوں نے سابق میئر ایرک ایڈمز کے وہ زیادہ تر ایگزیکٹو احکامات منسوخ کر دیے جو ستمبر 2024 میں ایڈمز پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد جاری کیے گئے تھے۔ فاشسٹ مودی دور کے دوران آزادی اظہار شدید خطرے میں۔ بھارتی جریدے دی وائر کے مطابق 2025 میں 14,800 سے زائد صحافی تشدد کا نشانہ بنے۔ 8 صحافی اور 1 سوشل میڈیا انفلوئنسر قتل، جبکہ 117 افراد کو اظہار رائے کے جرم میں گرفتار کیا گیا۔ سب سے زیادہ خلاف ورزیاں گجرات میں ریکارڈ کی گئیں۔ قانونی کارروائی کی آڑ میں 208 افراد کو بلیک میل کیا گیا۔ مودی حکومت نے تنقید پر 8,000 سے زائد ایکس اکاؤنٹس بند کرائے۔ بی بی سی کے دفتر پر چھاپے مارے گئے اور حقائق بیان کرنے والے صحافیوں پر ٹی وی سکرینز بند۔ نام نہاد جمہوری بھارت میں سچ بولنا جان گنوانے کے مترادف بن گیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امیر قطر میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ سعودی عرب اور قطر کے تعلقات مزید مضبوط کرنے اور عالمی صورتحال پر گفتگو، باہمی تعاون کو مضبوط اور فروغ دینے کے لیے طریقوں پر تبادلہ خیال، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی بات چیت ہوئی۔ اہل غزہ کے غم کم نہ ہو سکے۔ امدادی تنظیموں پر پابندیوں کے بعد انسانی بحران میں شدت، غذائی قلت کے باعث بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا خدشہ۔ فلسطینی محکمہ موسمیات کے مطابق شدید بارشوں اور اولوں کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ نچلے علاقوں اور وادیوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ نیتن یاہو کو منہ کی کھانی پڑی۔ شمالی لینڈ نے اسرائیل کو ہری جھنڈی دکھا دی۔ شمالی لینڈ کے وزارت خارجہ کی تسلیم کیے جانے کے بدلے اسرائیلی فوجی اڈے قائم کرنے کی سختی سے تردید۔ کہا اسرائیل کے ساتھ شمالی لینڈ کے روابط صرف سفارتی نوعیت کے ہیں، یہ بین الاقوامی قوانین کے مکمل احترام کے ساتھ قائم کیے گئے ہیں۔ چین اور تائیوان کو ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ چینی صدر کا نئے سال کے موقع پر خطاب۔ کہا ابنائے تائیوان کے دونوں جانب رہنے والے چینی باشندوں کا ایک دوسرے کے ساتھ خون کا رشتہ ہے۔ چین ہمیشہ تاریخ کے درست سمت میں رہا ہے، عالمی امن اور ترقی کو آگے بڑھانے اور انسانیت کے مشترکہ مستقبل کے لیے تمام ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ دبئی میں سال نو پر عوامی ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کا نیا ریکارڈ قائم۔ دبئی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے مطابق سال نو کی رات پبلک ٹرانسپورٹ، ٹیکسی، آن لائن بکنگ اور مشترکہ سفری سہولیات استعمال کرنے والے مسافروں کی تعداد 28,36,000 سے زائد رہی۔ نئے سال کی تقریبات کے دوران دبئی میٹرو کی ریڈ اور گرین لائنز پر تقریباً 12,50,000 مسافروں نے سفر کیا۔ بسوں اور آن ڈیمانڈ بس سروس کے ذریعے 5 لاکھ سے زائد افراد نے آمد و رفت